یہ دونوں سوال ایک ہی سلسلے کے ہیں. اچھا ہوا کہ آخر میں جماعت میں عرض کر دیتا ہوں. رہبر معظم has said that both MI6 Shia and CIA Sunni both are not acceptable and both are British US paid agents. Can you explain please? دوسرے سوال میں ہے کہ شیرازی گروپ کون ہے, یہ کس طرح دین کو نقصان پہنچا رہا ہے, ان کا ہدف کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, اور آپ سب کو اور مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے. کچھ لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے نام پر پوری دنیا کے اندر کچھ ایسے کاموں کو کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر اہل سنت میں بھی بہت سارے ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر لندن اس سب کا اس وقت سینٹر بنا ہوا ہے. کچھ چینل شروع ہوئے شیعت کے نام پر جنہوں نے کھلے عام لان تان شروع کی. کس کے نام پر؟ تبرہ کے نام پر. اب میں کیا ایک ایک پوائنٹ کو جواب دینے کی کوشش کروں تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی, لیکن صرف یہ پوچھوں گا کیا اہل بیت جو اخلاق کے بانی ہیں ہمیں گالیاں دینا سکھائیں گے؟ اہل بیت, اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ اخلاق کو اعلیٰ سطح پہ لے جاؤں. جو نبی اخلاق کو اعلیٰ ترین سطح پہ لے جانے والا ہو وہ گالیاں بکنا نعوذ باللہ تعالی صد نعوذ باللہ سکھائے گا؟ نعوذ باللہ تعالی. کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی تعلیمات میں ہمیں نعوذ باللہ گالیاں بکنے کا حکم دیں گے؟ نہیں. تو پھر مجھ سے کوئی پوچھے گا پھر تبرہ کیا ہے؟ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ کے دشمنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں کوئی گالی نہیں ہے, اس میں لعن طعن نہیں ہے. لعن طعن کس نے شروع کیا تھا؟ امیر شام نے شروع کیا تھا. سب و شتم جس کو ہم لوگ فارسی اور عربی میں کہتے ہیں, لعن طعن سب و شتم, یہ سب امیر شام نے شروع کیا تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کبھی بھی گالیاں دینا نہیں سکھایا. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ جو زیارت عاشورہ کے اندر ہوا ہے, اللہم لعن فلاں فلاں فلاں. اللہم لعن کا مطلب ہوتا ہے خدایا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. ختم. یہ ایک بد دعا ہے, نہ کہ گالی. اہل بیت کبھی بھی گالی دینا نہیں سکھائیں گے ہمیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے, ایک آدمی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے کسی انتہائی حقیر کو ظاہری طور پر, ایک غلام کو جس کا اسٹیٹس نہیں تھا, اپنی زبان سے گالی دیتا ہے. امام فرماتے ہیں آئندہ سے ہمارے ساتھ کھڑے بھی مت ہونا, کھڑے بھی نہیں ہونا. گالیاں دینا قبول نہیں کرتے تھے. یہ کیوں ہم سمجھ رہے ہیں اہل بیت ہمیں گالیاں دینا سکھائیں گے؟ کچھ چینلز شروع ہوئے برطانیہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر اور بظاہر تبرہ کے نام پر انہوں نے لٹرلی گالیاں دینا شروع کی. ایسی ایسی چیزیں میں نے کلپس میں دیکھی ہیں کہ میں نے بھی اپنا سر پیٹ لیا کہ یار یہ تشیع کے نام پہ کاش نہ کرتے. بظاہر تشیع کے نام پہ کیا ہے, اور اس کے اندر معممین بھی شامل. ظاہری طور پر بندہ خدا امامہ بھی لگایا ہوا ہے, ظاہری طور پر کسی مرجع تقلید کے دفتر سے بھی ہے. اب کیا دفاع کریں گے آپ؟ میں نہیں کہہ رہا کہ جو مخالف مکتب فکر میں ہمارے دشمن ہیں وہ ان گالیوں کی وجہ سے ہمارے دشمن بنے. نہیں, یہ دشمنی بغیر گالیوں کے بھی ہے. اگر گالیوں کی وجہ سے ہم سے دشمنی کی تھی اور اہل بیت سے دشمنی کی تھی تو کربلا کس نے بنائی تھی؟ کیا نعوذ باللہ تعالی اہل بیت نے کسی کو برا کہا تھا جس کی وجہ سے کربلا بنی تھی؟ نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان دو سے. بس ایک ان دشمنوں کی ہم سے دشمنی ہے جو بنیادی ترین دشمنی ہے, اس کا کوئی تعلق گالیوں سے نہیں ہے. وہ ہم سے دشمن پہلے بھی تھے, ابھی بھی دشمن رہیں گے, ہمیں اس دشمنی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک وہ دشمنی ہے جس کی بنیاد یہ گالیاں بن رہی ہیں, یہ آرٹیفیشل ہے, یہ لڑانے کے لیے ہے. اور یہ کس کے نام پہ کر رہے ہیں؟ یہ تبرہ کے نام پہ کر رہے ہیں, جس کا مفہوم میں گالیاں ہے ہی نہیں, جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. تبرہ کا مطلب بھی عرض کیا ہے, اور لعن کا مطلب. انہوں نے لندن سے چینل شروع کیے, لعن طعن کے نام پر, تبرہ کے نام پر گالیاں بکنا شروع کی. ان گالیوں کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے لٹرلی ادھر سے گالیاں بکنا شروع کی.
فائدہ کس کو ہوا ہوگا؟ اسلام کے دشمنوں کو. اور یقینی طور پر وہ پورے دنیا کے اندر اس بات کو دکھاتے ہوں گے یہ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کے مقدسات کو گالیاں بک رہے ہیں. اس کے بعد نفرتیں بڑھنا شروع ہو گئیں. نفرتیں بڑھتی ہوئی سرایت کرتی گئیں، اور سرایت کرتے ہوئے ان چینلز نے ایک روٹین رکھا کہ وہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی شیعہ ہوں گے ان کو یہ درس دیں گے کہ وہ بھی گالیاں بکیں. کس کے نام پر؟ تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، تبرہ کے نام پر، جس میں کبھی بھی اہل بیت نے گالیاں نہیں سکھائیں تھیں. انہوں نے کہا تھا کہو کہ خدا کے دشمن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو خدا اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ سکھایا تھا. ان چینلز نے گالیاں بکنا سکھائیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دی کہ تم بھی گالیاں بکو. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اہل بیت کے فکر سے دور لوگ ہمارے بارے میں شک کر رہے تھے کہ ہم کیسے ہیں، نعوذ باللہ برے معاملے میں ہم پر یقین کرنے لگے کہ یقیناً یہ برے ہیں. نعوذ باللہ تعالی. کیوں؟ ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی گالیاں بک رہا ہے جو اہل بیت کی تہذیب اور اہل بیت کے اخلاق سے کوسوں دور ہے. کبھی اہل بیت یہ کام نہیں کریں گے. اتنے مسخرہ طریقے سے. ایک ان میں سے آتا ہے، بدقسمتی سے اس کا تعلق افغانستان سے ہے، جوان طالب علم ہے، امامہ لگاتا ہے، مراجع کو گالیاں بکتا ہے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے مراجع کو گالیاں بکتا ہے. بار بار دعویٰ کرتا ہے، میں ان تمام مراجع سے زیادہ اپنے دانش میں دعوے کرتا ہے کہ میں ان سب سے زیادہ دیندار ہوں، میں ان سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں. یہ مراجع کون ہے؟ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سیستانی. کس کا نام نہیں لیتا. اس کے اوپر کافی عرصے تک صبر کرنے کے بعد کہ شاید ان معاملات کو علاقائی سطح پہ لوگ نپٹا لیں، نہیں نپٹا سکے. لندن کے لوگ مصیبت میں پھنس گئے، انگلستان کے لوگ مصیبت میں پھنس گئے کہ اس کا کیا ہوگا. چینلز کی جنگ شروع ہو گئی. ادھر سے یہ چینل مناظرہ کرے، ادھر سے وہ چینل مناظرہ کرے. میں نے خود انگلستان کے سفر میں متعدد دفعہ اس بات کو نوٹ کیا، اور دوستوں نے بتایا کہ جو کچھ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان تعلقات تھے اب سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے. یہ سمجھ لیجئے کہ 24 گھنٹے کی جنگ اور فتنے بازی. اس کو رہبر معظم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو شیعت لندن سے آ رہی ہے یہ شیعت نہیں ہے، یہ برطانوی شیعت ہے، MI6 کی پھیلائی ہوئی شیعت ہے. پیسہ دے کر مصنوعی شیعت کی تصویر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بدقسمتی سے اس کے اندر آیت اللہ شیرازی کے خاندان کے اور ان کی آفس کی نمائندگی کے اکثر لوگ شامل ہو گئے. اس وجہ سے اس کو شیرازی گروپ کا نام رکھا گیا کہ یہ لوگ اس گروپ سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے ان کاموں کو انجام دیا. اور ان کی داستان لمبی ہے، اگر کسی کو ذرا سا دیکھنا ہے تو وہ جا کر سیٹلائٹ چینلز کے اوپر ان کو دیکھ لے، اور ناقابل بیان ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بہت ساری چیزیں احتیاط کے ساتھ مائک پر کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے، لیکن ان کی چیزیں ایسی چیزیں ہیں میں کچھ بھی کر لوں میں مائک پہ نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا. ایسی چیزیں ہیں. اور ان کو کوئی اہل سنت دیکھ رہا ہو تو کیا ہوگا اس کے اوپر؟ میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ جو یہ کر رہے ہیں آگ لگانے کے لیے. یہ شیعہ نہیں ہے جو شیعت کے لیے کر رہے ہیں، یہ شیعہ نہیں ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں. یہ وہ دشمنان دین ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں. طریقہ ہوتا ہے. اہل بیت اپنے مخالفین کی حرکتوں کو بیان کرتے تھے، اپنے مخالفین کے نام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، لیکن ایک ادب کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، ایک تہذیب کے ساتھ. دشمن تھے اہل بیت کے جو بد تہذیبیاں کرتے تھے، بے ادبیاں کرتے تھے، نہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ جو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز تھے. اب اس طریقے سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. اس وقت جو ہماری ذمہ داری بنے گی وہ یہ کہ ان تمام فتنہ انگیز، فتنہ اور شر پھیلانے والے عناصر کو کنٹرول کیا جائے. اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ جو آپ کر رہے ہیں، اگر کچھ لوگ سمجھنے کے قابل ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو آپ اہل بیت کی محبت کے نام پہ کر رہے ہیں قطعاً اہل بیت کی محبت نہیں ہے.
ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے اوپر گرفت کروائی کہ اس کو اپنے درمیان سے باہر نکال دو، چونکہ ہمارے لیے بے عزتی کا سبب ہے۔ قطعی روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ وہ فتنہ ہے جو ایک اور رنگ اس وقت ڈھا گیا ہے چینلز کی صورت میں، اور اس چینل کے پیچھے عجیب و غریب حرکتیں ہیں۔ ابھی آپ امریکہ میں جا کے دیکھیے، آپ بعض چیزوں پہ حیران رہ جائیں گے، آپ تفسیر نہیں کر پائیں گے۔ امام بارگاہ بنے گی جس کے، کیا عرض کروں، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور لوگ سیکھ لیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام بارگاہ بنے گی جس کے مرکزی دفتر کے اندر جارج بش کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ او مائی لارڈ، یہ امام بارگاہ ہے، یہ مسجد ہے۔ آپ کو اور ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا یہاں ہو کیا رہا ہے، کس کے پیسوں سے بن رہی ہیں، کون ان کو بنوا رہا ہے، کون ان کو فنڈ کر رہا ہے۔ اس کا ہدف دین پھیلانا ہے، اس کا ہدف تشیع پھیلانا ہے، ان باتوں سے تشیع پھیلتا ہے، یا عقل اور تہذیب اور اخلاق سے تشیع پھیلتا ہے، اللہ کی بندگی سے تشیع پھیلتا ہے۔ ان کو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ انشاءاللہ خدا ہمیں سمجھنے اور حق کو پہنچانے کی سعادت نصیب